آنچل کی شادی کو لگ بھگ 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا طلاق ہو گیا۔ آنچل کے گھر والوں نے زبردستی آنچل کی شادی کروا دی تھی۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی اس کے پتی ندیم کا ویوہار بدل گیا۔ وہ آنچل سے ہمیشہ جھگڑا ہی کرتا رہتا تھا۔ ندیم ایک کمپنی میں کام کرتا تھا اور روز شام کو دیری سے گھر آتا تھا کیونکہ آفس کے بعد وہ دارو پینے کے لیے رک جاتا تھا۔ گھر آ کر آنچل سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتا تھا، اسے کھری کھوٹی سناتا تھا۔ وہ آنچل کو یہ بھی بول دیتا تھا کہ چلی جا تو یہاں سے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت مل جائیں گی تیری جیسی۔ آنچل اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت پریشان تھی۔ آنچل اس کا یہ ویوہار چپ چاپ سہن کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر پر بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ناراض تھی۔ انہوں نے زبردستی اس کی شادی جو کروائی تھی۔ آنچل زید سے پیار کرتی تھی اور جب یہ بات آنچل کے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے زبردستی اس کی شادی کروا دی تھی۔ زید اس وقت کچھ نہیں کر پایا کیونکہ آنچل کے پاپا نے زید کے خلاف پولیس کمپلین کر دیا تھا کہ وہ آنچل کو پریشان کرتا ہے اور اسی کارن وہ کچھ دنوں کے لیے جیل میں تھا۔ یہ سب کے بارے میں آنچل کو نہیں پتہ تھا۔ کچھ مہینے ایسا ہی چلتا رہا۔ ندیم تھوڑا بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر آنچل نے سوچا کہ اب وہ اور اس رشتے میں نہیں رہ سکتی اور اس نے ندیم سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ان کا طلاق ہو گیا۔ طلاق کے بعد آنچل نے اپنے ممی پاپا کو سب کچھ بتا دیا اور انہوں نے آنچل کو بہت ڈانٹا کہ کیا ہو گیا تھا ایسا کہ طلاق لے لیا، اب کیا کرے گی، کہاں جائے گی، کون کرے گا اس سے شادی۔ یہ سب سن کر آنچل نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام کرنے لگی اور کمپنی دوارا دیے گئے گھر میں رہتی تھی۔ اسے کبھی کبھی زید کی بہت یاد آتی تھی لیکن اس نے زید سے کبھی سمپرک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سوچتی تھی کہ اب اسے کسی پر بوجھ نہیں بننا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ وہ اپنا پورا سمے اپنے کام کو دیتی تھی۔ اس کا کام اتنا اچھا تھا کہ 4 مہینوں میں ہی اس کا پروموشن ہو گیا اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئی۔ پروموشن کے 1 مہینے بعد اسے اس کی کمپنی کی طرف سے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ودیش جانے کا اوسر ملا۔ آنچل اپنے کام میں بہت ترقی کر رہی تھی۔ اب اس کے ممی پاپا کو بھی آنچل پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو پچھتاتے تھے کہ انہوں نے اس کی شادی غلط گھر میں کیوں کر دی تھی۔ آنچل ودیش جانے کی بات سے بہت خوش تھی۔ 4 دن بعد اس کی ٹکٹ تھی۔ اسے کچھ خریداری بھی کرنی تھی۔ پھر وہ اپنے آفس کے پاس ایک مال میں گئی۔ اسے کپڑے اور کچھ میک اپ کا سامان لینا تھا۔ وہ مال میں گھوم رہی تھی، کپڑے دیکھ رہی تھی، تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پیچھے مڑی دیکھنے کے لیے اور وہ بالکل اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ انسان اور کوئی نہیں زید تھا۔ آنچل اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ زید سے کیا بات کرے۔ زید آنچل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ خوشی بھی تھی۔ زید نے پوچھا، یہاں اپنے پتی کے ساتھ ہو کیا؟ آنچل اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، نہیں۔ زید نے پوچھا، کیسی ہو؟ آنچل اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زید کو پتہ چلے کہ اس کا طلاق ہو گیا ہے اور اب وہ اکیلے رہتی ہے۔ زید اس سے پوچھتا جا رہا تھا۔ اس نے بولا، کچھ بولو۔ آنچل وہاں سے جانے لگی۔ اس نے زید کو بولا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم چلے جاؤ۔ زید اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اس نے کہا، میری بات تو سن لو ایک بار۔ پھر بھی آنچل نہیں رکی۔
پھر زید نے کہا تمہیں میری قسم ہے بس ایک بار رک کے میری بات سن لو۔ پھر آنچل کیا کرتی، آخر اس کے دل میں ابھی بھی زید کے لیے پیار تھا تو وہ رک گئی۔ پھر آنچل نے کہا کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں مال کے ایک ریسٹورینٹ میں گئے۔ زید نے اس سے پوچھا کیسی ہو؟ وہ بولی ٹھیک ہوں۔ زید نے اس کے پتی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، تمہارا دھیان رکھتا ہے نا؟ آنچل چپ تھی۔ زید نے بولا کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو؟ کچھ بولو، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ آنچل بولی میرا طلاق ہو گیا ہے۔ اور زید کو یہ سنتے ہی ایک امید کی کرن دکھنے لگی۔ اس نے پوچھا کب اور کیوں؟ آنچل نے اسے سب بتایا۔ زید نے بولا پھر اب تم اکیلے کیوں رہتی ہو؟ تم اپنے ممی پاپا کے پاس کیوں نہیں گئیں یا مجھے کیوں سمپرک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آنچل بولی تم اگر مجھ سے پیار ہی کرتے تھے تو جب میری شادی ہوئی تب کیوں نہیں آئے مجھے لینے؟ کہاں تھے تم؟ اس وقت میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور مجبوری میں شادی ہو گئی میری۔ زید نے پوچھا کیا تمہارے پاپا نے نہیں بتایا کہ انہوں نے مجھ پہ پولیس کیس کر دیا تھا؟ میں جیل میں تھا کچھ مہینے۔ یہ سنتے ہی آنچل چونک گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ زید نے اسے پوری بات بتائی۔ آنچل بولی میں معافی مانگتی ہوں تم سے اپنے پاپا کی طرف سے۔ زید نے کہا اب وہ بات کو جانے دو، میں بھول چکا ہوں وہ سب، ابھی کی بات کرو۔ زید نے بنا دیر کیے اس سے پوچھ لیا کیا اب تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ایک سپتاہ بعد آنچل اپنی میٹنگ ختم کر کے لوٹ آئی تھی۔ زید اسے ملنے کے لیے بول رہا تھا لیکن آنچل اپنے آفس میں بہت ویست رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم رویوار کو ملیں گے۔ پھر وہ دونوں رویوار کو اسی مال میں ملے۔ زید نے پہلے اس کے میٹنگ اور کام کے بارے میں پوچھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ آنچل نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر زید نے اس سے شادی کا پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ آ کے بتاؤ گی، شادی کرو گی کہ نہیں؟ تو اب بولو کیا سوچا ہے؟ آنچل تو زید سے پیار کرتی تھی اور اب اسے موقع ملا تھا اپنے پیار کے ساتھ پوری زندگی بتانے کا۔ اس نے ہاں کہہ دیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ آنچل نے اپنے گھر پر زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اس بار اس کے گھر والے اس کے اس فیصلے کو مان گئے کیونکہ پہلے ان سے ایک غلطی ہو چکی تھی۔ اب وہ پھر سے اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک مہینے بعد ان کے پریوار نے ان کی شادی کروا دی۔